گلنار پری اور طلسمی ہیرا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اپنے اس شوق کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے حد نیک لڑکا تھا۔ دوسروں کے دکھ اور پریشانی دور کرنے میں اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں اس کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت یوں ہی خیال آتا تھا کہ اس کے ماں باپ کی موت اتنی جلدی کیسے ہوئی۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کے لوگ بھی اس کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ ماں باپ کے بارے میں پوچھنے پر وہ یا تو ٹال مٹول کرنے لگتے یا کہہ دیتے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اسے ان کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہ آتا تھا۔ وہ ہر وقت یوں ہی سوچتا رہتا تھا کہ آخر ایسا کون سا کام کرے جس سے وہ جلد از جلد مالا مال ہو جائے۔ وہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا۔ ایک دن وہ پریشان حال شہر سے باہر نکلا اور یوں ہی ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے وہ شہر سے باہر جنگل کی طرف آ گیا۔ وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کو ایک درخت کی جڑ میں ایک سوراخ نظر آیا۔ یہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک آدمی آرام سے گزر سکتا تھا۔ ابھی وہ یوں ہی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ ریت اڑنے لگی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے سوراخ میں گھس گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو خود کو اس نے ایک کمرے میں بند پایا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ وہ آخر اب کس مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرے میں کیسے پہنچا۔ اسے تو صرف اتنا یاد تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ درخت کی سوراخ میں داخل ہوا تھا اور سر چکرانے پر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ درخت کے سوراخ میں کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی ایسا انسان جس نے بے ہوش ہونے کے بعد اسے کمرے میں قید کیا۔ کون ہو سکتا ہے وہ، اور اس نے کیوں قید کیا ہے؟ آخر تھک ہار کر وہ دروازے کے پاس گیا اور زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کر دیا۔ زور سے بولنے لگا، کون ہو تم اور کیوں مجھے بند کیا ہے؟ پھر رک کر جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر کافی دیر بعد بھی کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سوچا کہ ایک بار پھر کوشش کرے۔ ابھی وہ بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، میرا نام گلنار پری ہے اور میں پرستان کی رہنے والی ہوں۔ لیکن تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اور مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ میں تمہیں آزاد کر دوں گی، مگر اس سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ میں بے حد مصیبت میں ہوں نیک لڑکے، اور تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ تم وعدہ کرو کہ میری مدد کرو گے۔ ضرور، مگر پہلے مجھے آزاد تو کرو۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ عادل دیکھتا ہے کہ خوبصورت پری کھڑی ہے۔ تم کون ہو؟ میں گلنار پری ہوں۔ اوہ، تو تم ہو گلنار پری، لیکن تمہیں زنجیروں میں کس نے باندھا ہے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے نیک لڑکے۔ تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اچھی پری۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ کیا واقعی؟ ہاں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ وہی بتانے جا رہی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب تمہاری عمر صرف 5 یا 4 سال تھی۔ تمہاری ماں تم سے بے حد پیار کرتی تھی۔ تمہارا باپ ایک سوداگر تھا۔ وہ مال بیچنے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتا تھا۔
ایک دفعہ اس نے بہت سارا مال خریدا اور اس کو لے کر اپنے شہر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اس کا سارا مال اسباب لوٹ لیا اور تمہارے باپ اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے چلے گئے۔ جب تمہارے باپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت وہ اکیلا تھا اور جھاڑیوں کے پاس پڑا تھا۔ اس علاقے میں ایک جادوگرنی بھی رہتی تھی جو کہ کالے جادو کی ماہر تھی اور شیطانی طاقتوں سے اپنا کام لیتی تھی کہ اچانک اس جادوگرنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے جب تمہارے باپ کو اکیلے دیکھا تو فوراً اس کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ اسے اپنے جادوئی حربوں میں استعمال کرے۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک منتر پڑھ کر تمہارے باپ پر پھونکا اور اگلے ہی لمحے وہ چوہا بن گیا۔ جادوگرنی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی اور اسی جنگل میں موجود اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور جھونپڑی میں جا کر پھر منتر پڑھنے لگی اور اگلے ہی لمحے ایک چوہیا اندر داخل ہوئی جو کہ اصل میں تمہاری ماں تھی۔ کیا اس نے میری ماں کو بھی چوہیا بنا دیا؟ ہاں، اور وہ دونوں کو اپنے قید میں رکھنا چاہتی تھی تاکہ ان پر مزید جادو کر کے اپنے جادو کی مشق کر سکے اور اپنے جادوئی شیطانی طاقتوں کو بڑھا سکے۔ میں اس وقت جادوگرنی کی جھونپڑی کے پاس سے گزر رہی تھی کہ مجھے شیطانی منتر کی آواز سنائی دی۔ مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ کالا جادو ہے اور کالا جادو ہمیشہ برے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں اس برائی کو روکنا چاہتی تھی۔ میں فوراً ہی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ میں نے جادوگرنی سے کہا کہ تم ابھی کالے جادو کا منتر پڑھ رہی تھی نا؟ میں جادو کر رہی تھی، دیکھو میرے جادو کا کمال، میں نے 2 انسانوں کو چوہا بنا دیا۔ ظالم جادوگرنی، تم کسی انسان کو اس طرح تنگ نہیں کر سکتی۔ تم خاموشی سے چلی جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا بھی یوں ہی حال کر دوں گی۔ ان معصوم انسانوں کی مدد کیے بغیر میں آج یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی چھڑی بڑھیا کی طرف بڑھائی تاکہ اسے سبق سکھا سکوں، مگر اس سے پہلے ہی اس نے جلدی سے منتر پڑھ کر میری طرف پھونکا تو میں اس کھوکھلے درخت کی جڑ میں آ پڑی۔ یہاں میں تب سے اب تک قید ہوں۔ آج خوش قسمتی سے تم یہاں آ پہنچے۔ لیکن اب مجھے تمہیں اور اپنے والدین کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں کس طرح اس بڑھیا جادوگرنی کے جادو کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہاں، ایک راستہ ہے۔ وہ کیا؟ ہے تو مشکل لیکن ناممکن نہیں۔ یہاں سے 7 کلومیٹر دور جنگل میں ایک خوفناک غار ہے۔ اس غار میں ایک دیو کا راج ہے، وہ کسی کو اس باغ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس غار کے اندر ایک ایسا ہیرا موجود ہے جس میں طلسمی طاقتیں موجود ہیں۔ اس ہیرے میں سے نکلنے والی روشنی سے میرے اور تمہارے والدین کا جادو ختم ہو جائے گا اور جادوگرنی بھی ختم ہو جائے گی۔ عادل نے پری سے جانے کی اجازت لی، لیکن دھیان رکھنا غار پر پہرا دینے والا دیو بہت خطرناک ہے اور وہ طلسمی ہیرا لے کر سیدھے میرے پاس چلے آنا تاکہ اس مردود جادوگرنی کو ختم کر سکیں۔ عادل نے پری کو خدا حافظ کہا اور درخت سے باہر نکل آیا۔ عادل اللہ کا نام لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ عادل کچھ دور ہی گیا تھا کہ راستے میں اس کو ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیا جو تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ عادل کو دیکھ کر بولا، رک جاؤ اے لڑکے۔ عادل رک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید یہ کوئی بزرگ ہے اور اللہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جی بابا جی۔ عادل نے قریب پہنچ کر ادب سے کہا، میں جانتا ہوں تم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو، وہاں تمہیں بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اب جا بیٹا، تجھ پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور یہ تلوار لے، اس سے اس دیو کو مار ڈالنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تجھے کامیاب کرے۔ کافی دور جانے کے بعد
کو ایک غار نظر آیا۔ عادل اس غار میں داخل ہوا۔ عادل جیسے ہی غار میں داخل ہوا تو اس کو دیو نظر آیا، تو اس نے دیکھا کہ دیو سو رہا ہے۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تلوار نکال کر اس پر وار کیا۔ تلوار کے ایک وار سے ہی دیو کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عادل کو ایک طرف بہت تیز روشنی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیرا ہے۔ اس نے وہاں سے وہ ہیرا اٹھایا اور اس درخت کی طرف چل پڑا۔ گلنار پری بھی بڑی بے صبری سے عادل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی درخت کے سوراخ میں داخل ہوا، پری کو امید بھری نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ مجھے یقین ہے تم کامیاب لوٹے ہوگے۔ کہاں ہے طلسمی ہیرا؟ یہ لو طلسمی ہیرا۔ اس کو اس پتھر پر رکھ دو۔ عادل نے جیسے ہی ہیرا پتھر پر رکھا، اس میں سے غیر معمولی روشنی نکلی۔ جیسے ہی وہ روشنی کی شعاعیں ان زنجیروں پر پڑیں جس سے گلنار پری بندھی ہوئی تھی، وہ زنجیریں ٹوٹ کر گر گئیں، اور آزاد ہونے کے بعد پری نے عادل سے کہا، اگر میں اس جادوگرنی کے پاس گئی تو وہ پھر سے مجھ پر جادو کر دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ ہیرا لے کر اس کے پاس جاؤ، اس طرح سے اس کا جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر پری نے اپنی طلسمی چھڑی عادل کی جانب سیدھی کی اور عادل جادوگرنی کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو سامنے بڑھیا جادوگرنی کوئی عمل کرنے میں مصروف تھی۔ جادوگرنی کو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی اس کی جھونپڑی میں داخل ہوا ہے، کیونکہ عادل کے داخل ہوتے ہی یکدم ہی وہ پلٹی اور عادل کو گھورنے لگی۔ اس نے طلسمی ہیرا نکال کر اپنے سامنے فرش پر رکھ دیا۔ جادوگرنی نے جیسے ہی ہیرا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جادوگرنی نے منتر پڑھنا شروع کیا تو عادل نے طلسمی ہیرا نکال کر سامنے فرش پر رکھ دیا۔ جادوگرنی نے جیسے ہی ہیرا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جیسے ہی طلسمی ہیرے سے نکلنے والی شعاعیں جادوگرنی پر پڑیں تو وہ چیخنے لگی اور عادل سے معافی مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ طلسمی ہیرے کی شعاعوں سے جھونپڑی پر موجود ہر چیز روشن ہونے لگی۔ شعاعیں ایک کونے میں پڑے چوہوں پر پڑی تو وہ دونوں انسان بن گئے۔ یہ عادل کے والدین تھے۔ وہ عادل کی طرف بڑھے۔ شکریہ بیٹا ہمیں آزاد کروانے کا، مگر تم کون ہو؟ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ابا جان، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ کیا تم میرے بیٹے عادل ہو؟ ہاں میں آپ کا بیٹا عادل ہوں۔ ماں اور باپ نے اسے گلے سے لگایا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں زندہ ہیں اور ضرور کسی مصیبت میں ہیں۔ اسی وقت گلنار پری بھی وہاں نمودار ہو گئی۔ عادل نے اپنے ماں باپ کو بتایا، ابا جان یہ گلنار پری ہے، اسی وجہ سے ہی میں اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کو آزاد کروا سکوں، اور اسی نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے۔ ماں اور باپ نے باری باری اس کا شکریہ ادا کیا۔ گلنار پری نے ان تینوں کو جادوئی چھڑی کے زور پر ان کے گھر پہنچا دیا اور ان کو بہت سے ہیرے جواہرات دیے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکیں، اور خود پرستان کی طرف روانہ ہو گئی۔